اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ پاکستان بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پاکستان اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ مدینے کے نام پر بنا ہے۔ یہ اس پر اولیاء کا فیضان ہے۔ اس کو بنانے کے لیے بڑی ہی قربانیاں دی گئی اور اس پر نظر کرم ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ ایک واقعہ میں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس واقعہ کو علامہ عمر فیض قادری آپ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی، انڈیا اور پاکستان کی 1965 کی جنگ ہوئی، تو انڈیا کی آرمی نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ پاکستان کا محاذ، پاکستان کا بارڈر کہاں سے کمزور ہے۔ ہم اگر پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر پاکستان کا نام مٹانا چاہتے ہیں، تو پاکستان پر یک بار ہی حملہ کریں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو پاکستان کا بارڈر، پاکستان کا محاذ کہاں سے کمزور ہے۔ تو انہوں نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے۔ سیالکوٹ کے نزدیک ایک گاؤں تھا، رنگ پور گاؤں تھا، وہاں پاکستان اور انڈیا کا بارڈر تھا۔ انہوں نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے اور انہوں نے ان کو خبر دی کہ رنگ پور کے نزدیک جو بارڈر ہے، یہاں پر آرمی تھوڑی ہے، یہاں پر ہم رات کو حملہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے پورا منصوبہ بنایا کہ ہم رات کو حملہ کریں گے، اور رات کو حملہ کر کے بادشاہی مسجد میں ظہر کی نماز نمازیوں کو، مسلمانوں کو ادا نہیں کرنے دیں گے، اور مسجد بادشاہی جو مسجد ہے اس کے صحن کو ہم شراب خانے میں تبدیل کر دیں گے، اور نعوذ باللہ ہم مسجد میں شراب پئیں گے۔ یہ پورا انہوں نے پلان تیار کر لیا، منصوبہ تیار کر لیا۔ رنگ پور گاؤں کا ایک کمہار، یہ برتن بنانے والا، وہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہے میں اپنے گاؤں سے، میں کسی گاؤں سے اپنے گاؤں کی طرف، رنگ پور کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے اپنے خچر پر، اپنے گدھے پر 2 بوریاں لادی ہوئی ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ میرے قریب سے ایک تیز روشنی گزری۔ جب میرے قریب سے وہ روشنی گزری تو میرا وہ جو خچر تھا وہ ہلنا جلنا شروع کر دیا، اور اس نے جو بوریاں تھی وہ زمین پر گرا دی۔ کہتے ہیں وہ بوریاں وزنی تھی، میں پریشان ہو گیا کہ جنگل بیابان ہے، یہاں پر میری کون مدد کرے گا۔ کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تو ایک اور روشنی گزری اور رنگ پور کی طرف جاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے کہا ایک روشنی آگے گزری ہے، ایک دوبارہ گزری ہے، ہو نہ ہو کوئی تیسری روشنی بھی گزرے۔ کہتے ہیں جدھر سے وہ روشنیاں آ رہی تھیں نا، میں ادھر کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں دور سے مجھے ایک تیسری روشنی نظر آئی، اور میں نے بلند آواز سے کہا آپ جو کوئی بھی ہیں بعد میں جائیے گا، پہلے میری یہ جو بوریاں ہیں میرے خچر پر رکھ دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ کہتے ہیں وہ روشنی میرے قریب آئی، اور وہ روشنی پہلے روشنی تھی، بعد میں سواری میں تبدیل ہو گئی، اور کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ان کے چہرے پر نقاب تھا، اور میں نے کہا یہ میری جو بوریاں ہیں میرے خچر پر رکھ دیجئے۔ کہتے ہیں وہ نیچے نہیں آئے، انہوں نے اپنی تلوار کو نکالا اور تلوار کی نوک سے وہ دونوں بوریاں میرے خچر پر رکھ دی۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کوئی عام
ہستی نہیں ہیں، یہ کوئی عام طاقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور میں نے کہا آپ جو کوئی بھی ہیں مجھے اپنا نام ضرور بتائیے، اور یہ بھی بتائیے جو پہلے روشنی گزری تھی وہ کون سی روشنی تھی، جو بعد میں روشنی گزری ہے وہ کون سی روشنی گزری ہے، اور آپ کون ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، میں بہت جلدی میں ہوں، اور انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کہا حضور وہ جو پہلے روشنی گزری ہے وہ کون سی روشنی تھی، جو بعد میں روشنی گزری ہے وہ کون سی روشنی ہے، تو کہا سنو جو پہلے روشنی گزری تھی وہ میرا حسن تھا، جو بعد میں روشنی گزری وہ میرا حسین تھا، میں ان کا باپ علی المرتضیٰ ہوں۔ ہم مصطفیٰ کی کچہری میں موجود تھے جب ہندوؤں نے کہا کہ ہم بادشاہی مسجد میں شراب پئیں گے، تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حسن، اے علی، اے حسین کھڑے ہو جاؤ، اے حسین کھڑے ہو جاؤ، ملک بنا ہے میرے نام پر، اور بدبخت کہتے ہیں ہم مسجد میں شراب پئیں گے۔ تو حسین پاک نے عرض کی نانا کیا حکم ہے؟ فرمایا حسین کل کربلا میں تم نے اسلام بچایا تھا، آج رنگ پور میں جا کر پاکستان بچانا ہے۔ تو جس پاکستان پر حضرت امام حسن کی نظر کرم ہو، جس پاکستان پر حضرت امام حسین کی نظر کرم ہو، جس پاکستان پر جناب علی المرتضیٰ کی نظر کرم ہو، جس پاکستان پر میرے محمد کی نظر کرم ہو، کوئی بدبخت کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس دھرتی کا نام و نشان مٹا دے گا؟ یہ اولیاء کا فیضان ہے پاکستان، یہ ملک بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ پاکستان نبی کریم علیہ السلام کی نظر کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور فرمایا حب الوطنی جزء من الایمان، یہ جو وطن کی محبت ہوتی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، تو اپنے وطن سے محبت کیجئے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو پاکستان اس پیارے وطن سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو پاکستان کے ساتھ سچی اور پکی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوچھئے ان کشمیریوں سے یہ وطن کی محبت کیا ہے، یہ آزادی جیسی نعمت کیا ہے، پوچھئے ان کشمیروں سے۔ یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے میں اور آپ اس سے واقف ہیں، تو کشمیریوں کو ہاں اس آزادی کا اصل پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ